بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، گیریزن کالج سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ضیاء ثاقب بخاری۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم ہلال استقلال کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نظم کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ وہی حفیظ جالندھری جو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، اور آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندھری نے ہی لکھا۔ عزیز طلبہ، 3 اشعار ہم نے اس نظم کے پڑھ لیے تھے، اور آج کے لیکچر میں ہم بقیہ 4 اشعار پڑھیں گے۔ ہلال استقلال کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اعزاز تھا، ایوارڈ تھا، جو 1965 کی جنگ کے بعد حکومت پاکستان نے لاہور، سیالکوٹ اور سرگودھا کے شہریوں کو دیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں ہمت، بہادری، استقلال، ثابت قدمی، مستقل مزاجی کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے پر اور اپنی افواج کی قدم قدم پر ساتھ دینے پر، تو یہ نشان سویلین کے لیے تھا، شہری آبادی کے لیے تھا، اور یہ جو ایک پرچم کی شکل میں تھا، یہ اعزاز اصل میں یہ پاکستان ہی کا پرچم تھا، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی، اور جو اس کا سفید حصہ ہے اس پہ ان 3 شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اردو میں بھی، بنگالی زبان میں بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو وزارت ڈیفنس کا جو مونوگرام ہے وہ اس کے اوپر بنا ہوا تھا، دفاع کا جو ہے۔ تو یہ جو پرچم ہے یہ لہرایا جاتا ہے 6 ستمبر کو ہر سال۔ یہ جو ٹاؤن ہالز ہیں ان 3 شہروں کے، تو ان پہ جو ہے بہادری کی، شہریوں کی بہادری کے علامت کے طور پہ یہ پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ پاکستان کا پرچم نہیں ہے۔ آپ نے جب ان اشعار کی تشریح کرنی ہے تو اس میں پاکستان کا پرچم نہیں کہنا، بلکہ وہ پرچم جو 1965 کی جنگ کے بعد شہریوں کو، لاہور، سیالکوٹ اور سرگودھا کے شہریوں کو ان کی بہادری کے صلے میں عطا کیا گیا۔ اب اس نظم میں حفیظ جالندھری اس پرچم کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس پرچم کو مختلف پرچموں سے تشبیہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ تلویحات کا استعمال بھی کیا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو پرچم حاصل ہوا، یہ جو پرچم ملا ہے ان 3 شہروں کے شہریوں کو، اصل میں یہ صرف ان کی بہادری کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ہماری اسلاف کی بہادری کو بھی ظاہر کرتا ہے، ان کی ہمتوں اور جرأتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، کس طرح اسلام کی اشاعت کا باعث بنے، کس طرح اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی، کس طرح محنت کی۔ یہ پرچم پوری اسلامی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے اگلا شعر پڑھتے ہیں، چوتھا شعر کے اس میں حفیظ جالندھری کیا کہتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ حسین ابن علی کے تلمیذ علی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور 61 ہجری میں میدان کربلا میں جنہوں نے یزیدی افواج کے سامنے لڑتے ہوئے دین اسلام کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے بچوں سمیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسوہ مردانہ، بہادری کے کام، بہادروں کے کام، بہادری کے کام، بہادروں والے کام، برائے شمع ملت، قوم کی شمع کے لیے، اس کا لفظی مطلب ہے سوزش پروانہ، پروانے کی طرح جلنا، پروانے کی طرح تڑپ رکھنا، پتنگے کی طرح تڑپ رکھنا، پتنگا پروانہ جو کہ شمع کا عاشق کہلاتا ہے، روشنی کا عاشق کہلاتا ہے۔ تو گویا کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی شمع کے لیے اسی طرح تڑپ اور لگن موجود ہے جس طرح پروانے کے دل میں شمع کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ نظری مفہوم دیکھیے، یہ پرچم حضرت امام حسین کی بہادری کا عکاس ہے، اور اس پرچم کی حامل قوم اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پروانے جیسی تڑپ رکھتی ہے۔ اب پہلے مصرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور تلمیح آیا ہے۔ آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو ہلال استقلال کے نام سے شہریوں کو ان کی بہادری کے صلے میں عطا ہوا ہے، دراصل یہ اسلامی تاریخ، اسلام کی خوبصورت تاریخ
جو بہادروں سے اور بہادری کے کارناموں سے بھری پڑی ہے اس کا عظیم مظہر ہے۔ خاص طور پر یہ پرچم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے کہ جنہوں نے 61 ہجری میں میدان کربلا میں ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا اندوناک واقعہ ہے، اور 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت جب کربلا میں فروکش تھے تو وہاں ان کو یزیدی افواج کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں آپ اپنے 72 ساتھیوں سمیت آپ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں آپ کے بچے بھی شامل تھے، بیٹے بھی شامل تھے، بھتیجے بھی شامل تھے، 6 باغے حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، اور 18 سال کے حضرت علی اکبر بھی شامل تھے۔ اب یہ قربانی کیوں دی گئی، یہ بہادری کا اعلیٰ نمونہ کیوں پیش کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بچانے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے، اور حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے حضرت امام حسین نے یہ قربانی پیش کی۔ تو گویا حافظ جالندھری کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی، بہادری کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا، بہادری کے جوہر دکھائے، اس طرح 65 کی جنگ میں پاکستان کے فوجیوں نے بھی اور پاکستان کے شہریوں نے بھی، پاکستان کے عوام نے بھی، اور خاص طور پر لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کے شہریوں نے بہادری کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ گویا یہ جو ان شہروں کے شہریوں کی بہادری تھی، یہ اس بہادری کی یاد کو تازہ کر رہی ہے جو کربلا میں امام حسین نے بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھائے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے، یہ جو جھنڈا ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کی اس تڑپ اور لگن کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ان کے دلوں میں موجود ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے دلوں میں موجود ہے۔ جس طرح امام حسین نے شمع اسلام کو بجھنے نہیں دیا، اپنے سر کٹا دیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنا مال و اسباب لٹا دیا، اپنا سارا گھرانہ راہ حق میں قربان کر دیا، لیکن اسلام کی شمع کو محفوظ رکھا، دین اسلام کو محفوظ رکھا، اور یزید جو اس دین میں منمانی تبدیلیاں چاہتا تھا، یزید جس نے ظلم اور جبر کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کی بیعت کرنے کے بجائے اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ گویا نہ صرف یہ نہیں کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، ظلم کے آگے، جبر کے آگے حق بات کہی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور شمع اسلام کو تابندہ رکھا، شمع اسلام کو بجھنے نہیں دیا، شمع اسلام کی حفاظت کی۔ تو حافظ جالندھری کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کے افواج بھی اسلام کی شمع کو اسلام بجھنے سے بچانے کے لیے اور اسلام کی شمع کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ گویا یہ 65 کی جنگ میں ملنے والا یہ اعزاز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اور اسلام کی شمع کی حفاظت کے لیے اسی طرح اپنی جان قربان کر دیں گے جس طرح ایک پتنگا جو کہ شمع کا عاشق ہوتا ہے، جس طرح وہ شمع کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، شمع کے عشق میں، شمع کی محبت میں، بالکل اسی طرح مسلمان اسلام کی محبت میں اور اسلام کے عشق میں اور اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اور مسلمان قوم کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، پھر پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ باطل سے دمنے والے اے آسمان نہیں ہم سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مسلمان کبھی بھی ظلم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بھی جھوٹ سے نہیں ڈرتا، بلکہ حق کی آواز بن کر عالم پر چھا جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، جب آپ نے حضرت امام حسین کی تلمین کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا ہے تو اس کے حوالے کا شعر آپ دیکھ لیجیے۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، عاشورہ 10ویں محرم کے دن کو کہتے ہیں، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی، یعنی حضرت امام حسین اسلام کی جو شمع روشن کر گئے اور جس کی حفاظت کر گئے وہ قیامت تک ان کے نام کے حوالے سے روشن رہے۔
اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. 5واں شعر ہے اس نظم کا. محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یا طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. اب اس پرچم میں 4 تلمیحات آئی ہیں: محمد ابن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی. نثری مفہوم دیکھیں لیکن اس سے پہلے صحاب جود، سخاوت کا بادل. صحاب کہتے ہیں بادل، برسنے والا بادل، بارش برسانے والا بادل. جود کہتے ہیں سخاوت کو، تو صحاب جود بارش، کرم کا بادل، سخاوت کا بادل. اور یہ محمد ابن قاسم کے حوالے سے کہا کہ محمد بن قاسم کی سخاوت اور اس کا حسن سلوک جو ہے وہ بہت مشہور ہے. نثری مفہوم دیکھیے، یہ پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت کا آئینہ دار ہے. یہ پرچم طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی حمیت و غیرت کی علامت ہے. تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندری نے خوبصورت تلمیحات کا استعمال کیا ہے. سب سے پہلے محمد بن قاسم کی تلمیح استعمال کی. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا اس کا بھتیجا تھا. خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یہ دور تھا اور اس زمانے میں مسلمان تاجروں کی کچھ خواتین کو دیبل جو کہ آج کل سندھ کہلاتا ہے، یہاں کے کچھ قذاقوں نے ان کو اغوا کر لیا، مال و متاع چھین لیا اور خواتین کو قیدی بنا لیا، مسلمانوں کو قیدی بنا لیا. تو ان میں سے ایک خاتون نے ایک خط لکھا تو کسی ذریعے سے حجاج بن یوسف تک پہنچا اور اس نے فریاد کی کہ ہمیں یہاں سے آزاد کرایا جائے. حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے حکم پر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم جس کی عمر 17 سال تھی اور جسے تاریخ میں کم عمر سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اس کو فوج کا سپہ سالار بنا کر قذاقوں کی اور دیبل کے جو حکمران ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. یہ 712 عیسوی کی بات ہے اور یہیں سے برے صغیر میں اسلام کی اسلامی حکومت کا آغاز ہوا. محمد بن قاسم نے سندھ کے حکمرانوں کو، دیبل کے حکمرانوں کو شکست دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھا اور خاص طور پر اس کی اخلاقی خوبیوں نے یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا. اس کی سخاوت نے، اس کے رحم و کرم نے، اس کے جود و سخا نے، اس کی اخلاقیات نے، اس کی انسانی اقدار نے یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے. دوسری جو تلمیح ہے یہ طارق بن زیاد کی ہے. طارق بن زیاد بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ہی دور میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر اندلس پر حملہ کیا. اندلس جو آج کل اسپین کہلاتا ہے، تو وہاں کے حکمران وہاں رہنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے اور ان ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی فریاد پر طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر اترا. کچھ ہی ہزار ان فوجیوں کی تعداد تھی. طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ واپسی کا راستہ ممکن نہ رہے اور فوج اتنی بے جگری سے لڑی کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور اندلس کو فتح کر لیا اور پھر آگے کئی سو سال تک مسلمانوں کا وہاں اقتدار رہا. تیسری جو تلمیح ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی ہے. صلیبی جنگیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنگیں جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، یہ صلیبی جنگیں. یہ خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کا جو نام ہے وہ بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے بہت مشہور ہے. حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں اگرچہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرا لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر، اور جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو خون کی ندیاں بہا دی گئیں، مسلمانوں کو چن چن کے قتل کیا گیا. لیکن اس کے 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو عیسائیوں اور یہودیوں سے آزاد کرایا.
اور ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ یہ بھی اپنے حسن سلوک کی وجہ سے یورپ کے فاتحین میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھی جو تنبیہ ہے وہ محمود یعنی محمود غزنوی کی ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کیے، اور آخری حملہ وہ تھا جس میں اس نے سومناتھ کا جو مشہور مندر تھا ہندوؤں کا اس کو توڑا، سومناتھ کے خود کو توڑا، اور یہاں اسلامی حکومت ظاہر ہے کہ وہ اس کے قائم ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ محمود غزنوی اس حوالے سے بھی اس کی شخصیت بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سومناتھ کے مندر جس علاقے میں تھا اس کو جب اس نے فتح کیا تو وہاں کے جو ہندو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو سومناتھ کا بت ہے اسے نہ توڑا جائے، اور اس کے لیے بہت مال و دولت کی پیشکش کی محمود غزنوی کو، لیکن محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا کہ میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہوں۔ یہاں حفیظ جالندھری بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت کا آئینہ دار ہے۔ یہ پرچم طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی حمیت و غیرت کی علامت ہے، ان کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ پرچم ظاہر کرتا ہے جس طرح ہمارے آباء و اجداد، جس طرح مسلمانوں کے پچھلے سپہ سالار بہادر تھے، حمیت و غیرت رکھتے تھے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، بالکل اسی طرح آج کے مسلمان بھی، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان اور پاکستانی افواج اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے سرفروشی کا، جاں فروشی کا اور اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فتح و نصرت کا سنہرا تاج ان ہاتھوں میں ہے، خالد و طارق کا پرچم آج ان ہاتھوں میں ہے۔ گویا یہ جو 4 قلبی ہاتھ ہیں، یہ جو 4 ہمارے ہیروز ہیں ماضی کے، گویا ان کی بہادری آج کے جو مسلمان ہیں ان میں موجود ہے۔ یعنی جو کفار کے سامنے لڑنے والے مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، یہ ان مسلمانوں کی بہادری کی علامت ہیں، ان مسلمانوں کی بہادری کو ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے ماضی میں شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت ال پر سوار ہو جائے گا۔ یہ مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا ایک شعر ہے کہ جہاں انہوں نے محمود اور ال پر سلا کے حوالے سے بات کی۔ گویا اس شعر میں حفیظ جالندھری اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پرچم اعزاز کی صورت میں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہریوں کو ان کی بہادری کے صلے میں ملا ہے، اصل میں یہ بہادری ماضی کے ہیروز کی بہادری کو ظاہر کرتی ہے۔ چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم ہے نشاں علامت، عالم دنیا، فتح و کامرانی کامیابی، ابر رحمت کی بارش، رحمت کا بادل، نوید آسمانی آسمان سے اترنے والی خوشخبری۔ نثری مفہوم دیکھیے، یہ پرچم دنیا میں فتح و کامیابی کی علامت ہے اور زمین پر اس کی حیثیت رحمت کے بادل جیسی ہے اور یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اب اس پرچم کو اور اس پرچم کے حاصل کرنے والوں کی بہادری کو تشبیہ دی ماضی کے ہیروز سے، ماضی کے ہیروز مسلمانوں کے جو ہیروز ہیں ماضی کے، ان کی بہادری سے تشبیہ دی۔ اب اس شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ یہ پرچم دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کی علامت بن کر اٹھے گا، دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کا نشان بن کر ظاہر ہوگا۔ گویا یہ اس پرچم کا حصول اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان اپنے دشمن سے غافل نہیں ہے، مسلمانوں میں اب بھی وہی جذبہ موجود ہے، مسلمان اب بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کا جذبہ رکھتے ہیں جس طرح ماضی کے مسلمان تھے، جس طرح انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جس طرح انہوں نے دشمن کے مقابلے میں ان کی کئی گنا فوج کو شکست دی اپنی کم فوج سے، اپنے کم اسباب سے، اسی طرح پاکستان نے بھی 65 کی جنگ میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور اپنے کم فوجیوں، کم وسائل اور کم ہتھیاروں کے باوجود
दुश्मन को नाक चले चढ़वा दिए और शिकस्त फाश से दो चार किया। गोया ये जो एजाज है, ये जो परचम है, ये जो झंडा है हिलाल इस्तक़लाल, ये असल में पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानियों के बहादुरी को जाहिर करता है। और ये बहादुरी इस बात का इजहार है, इस बात का निशान है, इस बात की अलामत है कि ये दुनिया में भी कामयाब होंगे। और इस्लाम जिसके दिफा के लिए भी और जिसके इशाअत के लिए भी मुसलमान सरगर्दा रहते हैं, तो दुनिया में न सिर्फ ये कि फैला है बल्कि आइंदा भी फैलता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और इस्लाम के मानने वाले अभी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो एक वक्त वो आएगा कि जब इस्लाम ही दुनिया का मजहब होगा। तो गोया ये परचम है निशान आलम में फतह कामरानी का, जमीन पर अब्र रहमत है नवीद आसमानी का। नवीद आसमानी, आसमान से उतरी हुई खुशखबरी। गोया ये आसमान से उतरी हुई एक खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है कि हमने कम तादाद के बावजूद मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया बड़े दुश्मन के मुकाबले में, हमने इस्लाम की शमा को रोशन रखा और ये हमारी कामयाबी की खुशखबरी है। और ये कहां से उतरी? आसमान से उतरी। कोई असल में शायद कहना ये चाहते हैं कि आसमान से मदद उतरती है, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अपनी। तो गोया ये अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत के साथ हमने ये कामयाबी हासिल की है। और असल में ये जो हमारी कामयाबी है ये आसमान से आई हुई खुशखबरी है। गोया कुदरत की तरफ से ये खुशखबरी है कि अगर आज भी मुसलमान अपने अंदर माजी के मुसलमानों जैसा जज्बा, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी और इस्तक़लाल पैदा करें तो दुनिया में किसी भी फौज को, किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। बादल से दबने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा। और ये दूसरा शेर देखिए हमारे का, ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की, जमीन पर एक निशानी है नवीदे आसमानी की। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, रहमत का दामा ये परचम, इज्जत का सामान ये परचम। तो परचम जो है वो मुल्क और कौम की गैरत और हमीयत की अलामत होता है। और खास तौर पर वो परचम जो बहादुरी के एजाज में और बहादुरी के सिले में मिले। तो गोया हफीज जालंधरी कहते हैं कि ये परचम दुनिया में हमारी कामयाबी और फतह को जाहिर करता है। और साथ साथ ये फतह ऐसे नहीं मिली बल्कि हक की नुसरत, अल्लाह की मदद के साथ ये फतह हासिल हुई। गोया ये हमारी जो फतह है ये आसमान से उतरी हुई खुशखबरी है। आखिरी शेर करते हैं, ये परचम, ये रिवायात अजीम और शान का परचम, यही परचम है इस्तक़लाल पाकिस्तान का परचम। रिवायात यानी गुजरी हुई कहानियां, गुजरे हुए किस्से, माजी के किस्से, अजीम और शान, बहुत अजीम, बड़े बड़े, बुलंद मर्तबा। रिवायात अजीम और शान यानी माजी की कहानियां, अजीम और शान कहानियां। इस्तक़लाल, साबित कदमी, मुस्तक़िल मिजाजी। कहते हैं ये परचम है रिवायात अजीम शान का परचम। कहते हैं कि ये जो परचम मिला है ये माजी की, मुसलमानों के माजी के अजीम शान रिवायात का हामिल है। और यही परचम पाकिस्तान की साबित कदमी और इस्तेहकाम की अलामत है और जाहिर करता है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह का क़यामत सलामत रहेगा। नस्री मफहूम देखिए, पाकिस्तान का परचम इस्लामी अखलाक का हामिल है और ये पाकिस्तान की साबित कदमी की अलामत है। अजीज तलबा, परचम मैंने कहा कि परचम जो है वो किसी भी कौम और मुल्क की हमीयत और गैरत को जाहिर करता है। और पाकिस्तान के अफवाज ने और पाकिस्तान के शहरियों ने दरअसल पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी और मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए 65 की जंग में हिंदुस्तान जैसे मक्कार, चालाक और बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। और उसके सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक परचम एजाज के तौर पर 3 शहरों सियालकोट, सरगोदा और लाहौर के शहरियों को अता किया। अब ये परचम असल में पाकिस्तान ही का परचम है कि जिसके सफेद हिस्से पर थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। गोया हफीज जालंधरी बात कर रहे हैं उस परचम की जो 65 की जंग में इन 3 शहरों के शहरियों को अता किया गया, लेकिन हकीकत में हवाला दे रहे हैं कौमी परचम जो पाकिस्तान का परचम।
اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا قومی پرچم ہماری شناخت ہے، ہماری روایات کی شناخت ہے، بالکل اسی طرح یہ پرچم جو اعزاز کے طور پر ملا یہ بھی ہماری ماضی کی روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ کون سی روایات؟ وہ روایات جو جنگ بدر میں معوذ اور معاذ نے پرچم لہرا کر، وہ روایات جو مصعب بن زبیر نے جنگ احد میں پرچم لہرا کر قائم کی، وہ روایات جو صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید اور محمود غزنوی کے عظیم الشان پرچموں نے قائم کی، وہ روایات جو ہمارے ماضی کے بہادر مسلمانوں نے قائم کی۔ یہ پرچم ان روایات کا امین ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان اگر کہ اس وقت ترقی یافتہ نہیں ہے، دنیا کی رفتار میں پیچھے ہیں، لیکن ان کے دامن میں عشق محمد کی چنگاری موجود ہے۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا جذبہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں قائم ہے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ سو یہ پرچم ہماری ماضی کی عظیم الشان روایات کو، عظیم روایات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا بلکہ بارہا اس کا دفاع کیا اور دین اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور کہتے ہیں یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ گویا اب یہ دونوں پرچموں کو ملا دیا کہ پاکستان کا اپنا پرچم، قومی پرچم، اور ساتھ ہی اعزاز میں ملنے والا پرچم۔ گویا یہ پرچم پاکستان کو اور مضبوط کرے گا، پاکستان کو اور مستحکم کرے گا، کیونکہ اس جنگ میں 65 کی جنگ نے پاکستان کے مسلمانوں کو متحد کر دیا اور اتحاد مضبوطی کی علامت ہے۔ گویا یہ جو اعزاز میں ملنے والا پرچم ہے یہ پاکستانیوں کے اتحاد کو ظاہر کرتا ہے اور یہ اتحاد ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھے گا۔ تو یہی پرچم استقلال پاکستان کا پرچم، حقیقت میں یہ پرچم پاکستانیوں کی ثابت قدمی اور پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کی علامت ہے۔ تیری عظمت مخالف سے بنوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے، یعنی یہ پاکستان کے پرچم کو ہم ہمیشہ سر بلند رکھیں گے اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اسے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ گویا ہم پرچم کو سر بلند رکھ کر ہم اپنے ملک کو سر بلند رکھیں گے، اپنی قوم کو سر بلند رکھیں گے اور مذہب اسلام کو سر بلند رکھیں گے۔ گویا پھر جلندری کہتے ہیں